بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معظم الرحمان ڈسٹرکٹ نوشہرہ پیر پیائی کا باشندہ ہوں اور تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اوورسیز کمیونٹی بیلجیم کا بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، تو ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے حوالے سے چونکہ خان صاحب اصل میں خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا ہم اس کے ماننے والے ہیں، خان صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ خان صاحب نے اوورسیز کمیونٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دیے، پھر جو خان صاحب نے ملک کے لیے جو خدمات سر انجام دیے، اس کا جو ویژن ہے وہ ہمیں بہت پسند آ گیا، اور ہم خان صاحب کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جتنے کینڈیڈیٹس تھے پورے ملک میں، انہوں نے بھاری اکثریت میں اس الیکشن کو جیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو ریگنگ کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے۔ وہ پری پول ریگنگ بھی اس میں شامل ہے اور پوسٹ الیکشن ریگنگ بھی اس میں شامل ہے۔ تو وہ جو پری پول ریگنگ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چیننا، ان کو بے یار و مددگار کرنا، اور پوسٹ الیکشن ریگنگ میں خود کینڈیڈیٹ NA 237 سے کراچی سے تھا، مجھے ابڈکٹ کیا گیا، مجھے اریسٹ کیا گیا پولیس والوں نے، اور الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا، اور مجھ جیسے شخص پر بھی انسداد دہشت گردی، قتل، اقدام قتل جیسے دفعات لگائے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں، ان سب کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو پوسٹ ریگنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو جتنی درخواستیں ہیں وہ الیکشن آفس میں پینڈنگ پڑی ہے۔ کل بھی اس میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اب ان کے فیصلے آنے کا صرف ہم منتظر ہیں۔ ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے، جس طرح خان صاحب نے کہا تھا، اور یہ ہمارے سٹیٹمنٹس بھی آن دا ریکارڈ ہے، کہ اگر اس طرح الیکشن ہوں گے اس سے صرف انتشار پھیلے گا، اس سے کوئی ملک کی خدمت نہیں ہوگی، اور وہ بالکل ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی جو حکومت بنانے والے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والے، اس کے حوالے سے یہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ PDM 2 پھر بننے جا رہی ہے، لیکن اس مولانا صاحب کے ہٹنے سے، اور پھر مولانا صاحب نے جو خود سٹیٹمنٹ دے دیا ہے ریجیم چینج کے حوالے سے، وہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اس نے سب کے نام لے لیے، اس نے زرداری صاحب کے حوالے سے ہو یا نون سنگھ کے حوالے سے ہو، سب کے پردے چاک کر دیے۔ اور دوسری بات، جو 2024 الیکشن کے حوالے سے پنڈی کے جو کمشنر صاحب نے جو بیان دیے ہیں، اس میں بھی یہی دھاندلی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں تو ووٹ ڈالنا وہ میٹر نہیں کرتا ہے، ووٹ کاؤنٹ کرنا میٹر کرتا ہے، لیکن یہاں پر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ ووٹ PTI کو پڑے تھے، جتوائے گئے کسی اور پارٹی کو۔ اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تھا، وہ دنیا میں کسی بھی جمہوری رویوں کے خلاف ہے۔ جب تک اس ملک میں جمہوری رویے ہماری سوچوں میں اور ہمارے اداروں میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو متحد رکھنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، جمہوری طریقے سے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، وہ اپنے حق کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، چاہے کسی بھی پارٹی کو وہ ووٹ دے، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس الیکشن کو نہ چرایا جائے، اور اپنے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی ہم قدر کریں، اس کو ڈسریسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارے ساتھ یہ خود کیا گیا ہے، ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے جو نوشہرہ اور گاؤں سے آنے والے ورکرز تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے، اس میں میرے بہت ہی پیارے دل عزیز آصف بھائی بھی تھے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک انٹرویو دیا جائے، تو ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس گاؤں کی خدمت کرتا ہے، پورے ڈسٹرکٹ کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنے اس ویڈیو پیغامات کے ذریعے سارے اپنے معاشرے میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو پازیٹیو پیغام پہ پہنچائے کہ ہم چاہے کہیں بھی ہو پاکستان میں اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائے جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔